اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ ترجمہ کرتے ہیں سیقول، سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب یا بہت جلد، یقول وہ لوگ کہیں گے، نہیں وہ لوگ ضرور کہیں گے، بہت جلد یہ لوگ کہیں گے۔ کون لوگ؟ سفہاء، سفہاء کہتے ہیں نادان، بیوقوف، سفیہن کی جمع ہے سفہاء، بیوقوف، نادان، من سے ناس لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے جو لوگ بیوقوف ہیں، نادان ہیں، وہ بہت جلد ایسا کہیں گے، یعنی نادان اور بیوقوف لوگ جلد ایسی بات کریں گے۔ کون سی بات؟ کیا کہیں گے وہ؟ ما کس نے، واللہ پھیر دیا ہے، واللہ پھیر دیا، ہم ان لوگوں کو، یہاں ہم سے مراد اہل ایمان مسلمانوں کو، پھیر دیا ہے ان سے قبلتہم، قبلت قبلہ کعبہ جس کی طرف رخ کر کے صلاۃ یعنی نماز ادا کی جاتی ہے، مراد خانہ کعبہ، ہم ان کے قبلے سے، قبلتہم ان کے قبلے سے، التی جو، کانو وہ لوگ تھے، علا پر، ہا اس پر، ہا سے مراد یہاں وہ قبلہ ہے۔ تو ان قریب لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں، نادان ہیں، وہ ضرور ایسا کہیں گے کہ ان لوگوں کو اس قبلے پر جس پر کانو علیہ جس پر وہ تھے، کس چیز نے پھیر دیا ہے، یعنی ان قریب نادان لوگ یہ اعتراض کریں گے، یہ بات ضرور کریں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے یہ صلاۃ ادا کرتے تھے، یک اس سے پھر گئے۔ کل کہو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، للہ لے سے مراد لیے، اللہ کے لیے، اللہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، لے اور اللہ، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، مشرق بھی اور مغرب بھی، یعنی مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت سے ہے نا یہ، وہ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، یہ سے مراد وہ اور شاء چاہنا، وہ چاہتا ہے، الہ کی طرف، صراط راستہ، مستقیم بالکل سیدھا، وہ جسے چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے۔ یعنی نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے جس قبلے کی طرف یہ تھے، یعنی جس قبلے کی طرف یہ تھے، یعنی جس قبلے کی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کرتے تھے، اس سے واللہم اس سے وہ پھر گئے۔ تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ جس سے چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ یہاں تحویل قبلہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے جو 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں تقریباً 1.5 سال یعنی 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، صلاۃ ادا کرتے رہے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا، یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرنے کا حکم آیا، تو جس کے بارے میں اس رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر نادان لوگ اس بات پر اعتراض کریں گے کہ پہلے جس قبلے کی طرف ان کا رخ تھا اس سے یک کیسے پھر گئے۔ تو ان نادانوں کے اعتراض کا پہلا جواب تو اس بات میں دیا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ان کے دماغ تنگ نظر اور محدود تھے، ان کا گمان ہے کہ خدا کسی خاص سمت میں مقید ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی، قبلہ مقرر کرنے کے معنی یہ نہیں کہ اللہ اسی طرف ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اس قسم کی تنگ نظریوں سے بالاتر ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا ایک مفہوم یہ ہے
کہ یہ صفحاء نادان لوگ اہل کتاب میں سے جو یہودی ہیں اور دیگر لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جب سابقہ اہل کتاب کا قبلہ یا مرکز بیت المقدس چلا آ رہا تھا تو مسلمانوں نے اس سے روگردانی کر کے کعبہ کو اپنا قبلہ اپنا مرکز کیوں بنایا. تو یہ ان کا یہ اعتراض ان کی جہالت اور نادانی پر مبنی ہے، ورنہ بات واضح ہے کہ بیت المقدس بنی اسرائیل کا قومی مرکز ہے اور اسلام تمام نوع انسان کو ایک مرکز پر جمع ہونے کی دعوت ہے. سو ظاہر ہے کہ اس عالمگیر دعوت کا مرکز وہی ہونا چاہیے جو مشرق اور مغرب، یہاں مشرق اور مغرب سے مراد ساری دنیا، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کی نگاہ کا مرکز ہو، جو کسی خاص قوم یا نسل کا نمائندہ نہ ہو بلکہ تمام انسانوں کا نمائندہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صحیح راہ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے اور بیت المقدس سے مسلمانوں کا رخ بیت اللہ یعنی کعبہ کی طرف پھیر دیا ہے، یعنی بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا ہے. ذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. آیت طویل ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور کذالک اسی طرح، کا جیسے، ذالک یہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں کذالک سے مراد ہوتی ہے اس طرح، اور اسی طرح جعلناکم، جعل سے جعل بنایا، نامین ہم نے، کم تم سب کو، اس طرح اسی طرح ہم نے تم سب کو بنایا امتاً وسطاً، امت گروہ قوم جماعت، وسطاً وسط سے ہے، وسط درمیان میں، معتدل اعتدال کی راہ پر، توازن، وسط معتدل کے لیے، اعتدال کے لیے اور درمیان کے لیے اور توازن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن امت وسط کا لفظ اپنے اندر بہت وسیع معنی رکھتا ہے اور کسی دوسرے لفظ سے ہم اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس سے مراد امت وسط یعنی انسانوں کا ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہو جو کہ اپنے اندر عدل و انصاف اور توازن کی روش قائم رکھتا ہو، جو عدل و انصاف اور توازن کی راہ پر ہو اور جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں ہو، حق پر مبنی ہو اور انصاف پر مبنی ہو. اور کہا جا رہا ہے کہ تمہیں امت وسط بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، لے تاکہ، لے کا مطلب یہاں پہ تاکہ، تکونو تے سے مراد تم، کونو ہو جاؤ، تاکہ تم ہو جاؤ، بن جاؤ، شہداء شہید، شہید کی جمع شہداء، شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا ایک، اور شہداء اس کی جمع ہے گواہ، تاکہ تم گواہ بن جاؤ، علی الناس اللہ پر، ناس لوگوں پر گواہ بن جاؤ، اور یکونا وہ ہو بن جائے، یہ سے مراد وہ، کونا ہو جائے، بن جائے یا ہو، کون، رسول، علیکم اللہ پر، کم تمہارے اوپر، رسول ہو تم پر، شہیدن شہید گواہ، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے. اس طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے. یعنی تمہیں امت وسط بنانے سے اور تحویل قبلہ سے، یعنی قبلے کی تحویل سے، بیت المقدس کی طرف سے رخ پھیر کر کعبہ کی طرف کرنے سے، اور پھر تمہیں ایک امت وسط قرار دینے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ایک ایسی قوم بنا دیا جائے جسے تمام دنیا میں بین الاقوامی پوزیشن حاصل ہو، جس سے دنیا کی ہر قوم یکساں فاصلے پر ہو، وہ نہ کسی کی طرف جھکی ہوئی ہو نہ کسی سے کھنچی ہوئی، اور اس کا فریضہ یہ ہو کہ وہ تمام اقوام عالم کے اعمال کی
نگران ہو، وہ دیکھے کہ کوئی قوم ظلم اور زیادتی پر تو نہیں اتر آئی، اور ان کے ان اعمال کا نگران ان کا رسول ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ ترجمہ کرتے ہیں، اور میں نہیں، جعلنا ہم نے بنایا تھا، مقرر کیا تھا، جعلہ بنانا اور نامین ہم نے، قبلہ التی جو، کنتا تم تھے، کن تھے اور تا تم، علیہا علا پر، ہے اس پر، ہا سے مراد یہاں قبلہ، جس قبلے پر تم تھے، الا سوائے مگر، لنعلما لی سے مراد لیے، اس لیے تاکہ نعلما ہم جان سکیں، نون زبر نا سے مراد ہم، اور علم سے مراد جاننا، لنعلما تاکہ ہم معلوم کر سکیں، من یتبعو، من سے مراد جو، من سے مراد کون، جو اور کون دونوں مطلب ہیں اس کے، تبعو پیروی کرتا ہے، اتباع کرنا، من یتبعو کون اتباع کرتا ہے، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، من سے من جو، اور کون، قلبو پھر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، علا پر، اور کون پھر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، علا پر، عقبہ الٹے پاؤں، ایڑیوں کے بل، ہی مین اس کے، یعنی اپنے الٹے پاؤں یا ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اور ہم نے نہیں قبلہ بنایا تھا جس پر تم تھے سوائے اس کے، تاکہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے، یعنی اس سے مقصود یہ دیکھنا تھا کہ کون لوگ ہیں جو جاہلیت کے تعصبات اور خاک اور خون کی غلامی میں مبتلا ہیں، اور کون ہیں جو ان بندشوں سے آزاد ہو کر حقیقت کا، حقائق کا صحیح ادراک کرتے ہیں اور رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور ان بے شک، کانت تھا، لکبیرتن لا بہت، کبیرتن بڑا، بہت بڑا، مشکل، سخت، گراں، الا مگر، سوائے، علا پر، الذین لوگوں پر، ہد اللہ ہدا ہدایت سے ہدایت دی تھی اللہ نے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، اور بے شک یہ معاملہ بہت بڑا تھا، سخت مشکل تھا، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، یعنی ان لوگوں کے لیے یہ معاملہ سخت ثابت نہ ہوا جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی۔ مراد یہ ہے کہ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے بالکل سخت ثابت نہ ہوا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی تھی۔ اور میں نہیں، کانا ہے، اللہ لیضیع ایمانکم، لے کہ یضیع کہ وہ ضائع کر دے، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم ایمان کم تمہارا، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یعنی اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان بے شک اللہ ہے، بالناس، بھی سے مراد ساتھ سے، ناس لوگوں کے ساتھ، رؤوفن شفیق، مہربان، اور رحیم رحم کرنے والا، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفیق اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، لیکن ان لوگوں کے لیے بالکل سخت ثابت نہ ہوا جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، اور اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفیق اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قد بے شک، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، نون زبر نا سے مراد ہم، رامین دیکھ رہے ہیں، تقلبہ بار بار اٹھنا، تقلبہ بار بار اٹھنا، وجہ کا، وجہن چہرہ کا تمہارا، تمہارے چہرے کا، فی السماء، فی سے مراد میں،
समा आसमानों की तरफ, और बेशक हम तेरे चेहरे का बार बार उठना आसमान की तरफ देख रहे हैं। बेशक हम तेरे चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। पस ला लो नुवल्लियन्ना, नु से मुराद हम, वल्लियन्ना फेरे देते हैं, कामीन तुझे, पस लो हम फेरे देते हैं तुम्हें, फ़ाला नुवल्लियन्ना का पस लो हम फेरे देते हैं तुम्हें, नून पेश नो से मुराद हम, वल्लियन्ना फेरे देते हैं, कामीन तुझे, पस हम तुझे फेरे देते हैं, किबलतन उस किबले की तरफ, तोरद्वाहा ते से मुराद तुम, इसका रूप पर देखें, राज़ी से रज़ा राज़ी होना, पसंद करना, हामीन उसको जिसको, यहाँ हाँ से मुराद वो किबला। तो लो जिस किबले को तुम पसंद करते हो हम उस किबले की तरफ तुम्हें फेरे देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं, तो लो हम उसी किबले की तरफ जिसे तुम पसंद करते हो फेरे देते हैं। जिस किबले को तुम पसंद करते हो हम उसी किबले की तरफ तुम्हें फेरे देते हैं। ये जो अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि तुम्हारे चेहरे का हम आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं, और लो हम उसी किबले की तरफ तुम्हें फेरे देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। ये है वो असल हुक्म जो तहवील किबला के बारे में दिया गया। फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, पस वल्ली फेर लो, वजहका वजह रुख, कामीन तुम्हारा तुम्हारे रुख को यानी अपने रुख को, शत्र सिमत तरफ, मस्जिदिल हराम हराम से मुराद हुर्मत वाली इज़्ज़त वाली, मस्जिदिल हराम से मुराद बैतुल्लाह खाना काबा। तो अपने रुख को, फ़वल्ली पस फेर लो अपने रुख को मस्जिदिल हराम की तरफ, तो अपने रुख को मस्जिदिल हराम की तरफ फेर दो। वहैसु वा और हैसु जहाँ कहीं भी, मा जो कुन हो तुम, और जहाँ कहीं भी तुम हो, फ़वल्लु पस वल्लु तुम फेर लो, वजूहकुम वजूह है रुखों को, कुम तुम्हारे अपने रुख को, वजह एक रुख और वजूह है उसकी जमा, वजूहकुम अपने रुखों को, शत्रहु शत्र सिमत हुमीन उसकी सिमत, यहाँ हो से मुराद मस्जिदिल हराम, और जहाँ कहीं भी तुम हो अपने रुख को मस्जिदिल हराम की तरफ फेर लो, जहाँ कहीं भी तुम हो अपना रुख उसी की तरफ, शत्रहु उसी की तरफ कर लो, उसी की तरफ यानी मस्जिदिल हराम की तरफ कर लो। तो ये है तहवील किबला का हुक्म कि जहाँ कहीं भी तुम हो अपना रुख दुरान सलात मस्जिदिल हराम बैतुल्लाह खाना काबा की तरफ कर लिया करो। और इन आयात से ये भी मालूम होता है कि तहवील किबला का हुक्म आने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उसके मुंतज़र थे, क्योंकि आप महसूस फरमा रहे थे कि बनी इसराइल की इमामत का दौर ख़त्म हो गया और बैतुल मक़दस की मरकज़ियत भी रुखसत हुई। अब असल मरकज़ इब्राहीमी की तरफ जो कि मस्जिदुल हराम है उसकी तरफ रुख करने का वक्त आ गया है। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे थे, तो लो हम उसी किबले की तरफ तुम्हें फेरे देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो, तो अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ कर लो, और जहाँ कहीं भी तुम हो अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ उसी की सिमत कर लिया करो। व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताबा, वा और इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग ऊतु दी गई थी जिन्हें क्या किताब, और वो लोग जिन्हें किताब दी गई थी यानी वो अहले किताब, ला यालमूना ला खूब, यालमूना वो जानते हैं वो इल्म रखते हैं, ये से मुराद वो, और इसका रूट वर्ड इल्म वाउन जमा के लिए, वो खूब अच्छी तरह जानते हैं खूब इल्म रखते हैं, अन्नाहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, अन्ना बेशक हो वो, यानी ये बात, यानी यही तहवील किबला मस्जिद हराम का किबला मुकर्रर होना ये बात हक है,
من سے رب ہم ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے یہ بات بالکل حق ہے، یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی بات برحق ہے، یہ بات ان کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور میں نہیں اللہ بھی سے ساتھ یا سے غافل بے خبر، اما ان چیزوں سے، اس بارے میں، اما اس بارے میں، ان چیزوں سے یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی ان کاموں سے اللہ غافل نہیں، بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یہ سے مراد وہ روٹ ورڈ اس کا عمل وعون جمع کے لیے، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں۔ یعنی یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے، انا الحق من ربہم، یہ ان کے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے، برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اللہ ان کی حرکتوں سے بے خبر نہیں، اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں، کیونکہ یہ اس چیز کا، اس حقیقت کا اچھی طرح علم رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں اس کا ذکر، قرآن سے پہلے جو کتابیں تورات، انجیل، ان میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ محض اپنے تعصب اور ضد کی بنا پر اس کی مخالفت کیے جا رہے ہیں، اور اللہ ان کی ایک ایک حرکت سے باخبر ہے۔ وَلَا إِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور لَإِنْ اگر، أَتَيْتَ تو دے دے، عطئی دے دے تامین تم، اور تم دے دو، تم لے آؤ، اگر تم لے آؤ الذین ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب، اوتو دی گئی تھی جنہیں کتاب، ان اہل کتاب کے پاس اگر تم لے آؤ بھی ساتھ سے کلن کل تمام آیتن نشانیاں، آیت کی جمع آیات، ہر قسم کی نشانیاں، اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی یعنی تمام نشانیاں بھی لے آؤ تو ما نہیں تابعو اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، واو الف جمع کے لیے، تابعو وہ پیروی کریں گے، قبلہ تک، قبلہ تک، قبلہ قبلہ اور کا سے مراد تمہارا، تو یہ اہل کتاب تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، نہیں اگر تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ، یعنی تمام نشانیاں لے کر آ جاؤ، پھر بھی ما تابعو نہیں پیروی کریں گے قبلہ تک تمہارے قبلے کی، تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، تم اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ، تمام نشانیاں لے آؤ، ممکن ہی نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں۔ وما بعدهم وما انتا بتابع قبلتهم، اور میں نہیں انتا تم بتابع، تابع ہونا پیروی کرنے والا، بتابع پیروی کرنے والے، قبلتهم قبلہ ہم ان کا، اور نہ ہی تم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہو، ٹھیک ہے، قبلتهم ان کے قبلے کی، اور نہ ہی تم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہو، یعنی نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ وما بعدهم بتابع قبلۃ بعض، اور میں نہیں بعضهم بعض ہم ان میں سے بعض، ان میں سے بعض بتابع تابع ہونے والے، پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے، قبلتا قبلہ، بعض کا، یعنی ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، یعنی ان میں یہ لوگ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، یعنی ان میں سے یہاں مراد یہ بعض سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور لَئِن اگر، تبع پیروی کرنا، تامین تم پیروی کرو گے، احواء خواہشات، ہم ان کی، اور اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو من بعد ما جاءک من العلم، من
سے بعد ما جو جا آ گیا ہے کا تمہارے پاس من العلمی من سے علم، اس بات کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، یعنی تو اب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو جان لو انکا اذا لمن الظالمین، انا بے شک کا تم اذن ضرور ہو جاؤ گے اس صورت میں، اذن اس صورت میں، لا ضرور، من سے ظالمین ظالموں میں سے، ظالم کی جمع ظالمین، تو اگر تم ایسا کرو گے تو اس صورت میں تم ضرور ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی اگر ایسا کرو گے تو تمہارا شمار بھی انہی ظالموں میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی نشانی، تمام نشانیاں، کوئی بھی نشانی لے کر آؤ تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی بھی گروہ دوسرے گروہ کی قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں، اور اگر تم علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو اگر تم ایسا کرو گے اس صورت میں تمہارا شمار بھی انہی ظالموں میں ہوگا، اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی ظالموں میں سے ہوگے۔ یعنی یہ بات ظاہر ہے کہ جہاں ضد اور تعصب ہو وہاں دلیل کچھ اثر پیدا نہیں کر سکتی، اور اہل کتاب اپنے تعصب اور ضد میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ان کے اوپر کسی دلیل کا کوئی اثر نہیں ہوگا، خواہ تم ان کے سامنے کیسی ہی دلیل کیوں نہ پیش کر دو، کیسی نشانی کیوں نہ لے کر آ جاؤ، ان پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا، اور یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی تم ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہو۔ ان کی تو خود اپنی یہ حالت ہے کہ تمہاری مخالفت میں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن اپنے اپنے قبلے الگ رکھتے ہیں، اور یہ خود کسی ایک قبلے پر جمع نہیں، کسی ایک مرکز پر جمع نہیں، اور وحی کی روح سے حقیقت حال کا علم ہو جانے کے بعد بھی، یعنی تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر تم ان کی خواہشات کا بالفرض محال اتباع کرو گے تو تمہارا شمار بھی انہی ظالموں میں سے ہوگا جو قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، الذین وہ لوگ، آتی دی ہے، نامین ہم نے، ہمین ان لوگوں کو کتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ وہ اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، یہ سے مراد وہ عارفون عرفان سے، عرفان ہونا، آگاہی ہونا، حقیقت کا علم ہونا، مومن اسے، یہاں ہو سے مراد قبلہ کو، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، اہل کتاب اس قبلے کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ یہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہے، مسجد الحرام کو قبلہ اختیار کرنے کا حکم ہے، اس حقیقت کو، اس بات کو وہ لوگ اچھی طرح پہچانتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، اس بات کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں کما جیسے یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، ابنا ابن کی جمع، ابن ایک بیٹا، ابنا بیٹوں، ہمین ان کے، اپنے بیٹوں کو، مراد اپنی اولاد کو، یعنی جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو یعنی اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی اہل کتاب اس قبلے کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ عرب کا محاورہ ہے کہ جس چیز کو آدمی یقینی طور پر جانتا ہو اور اس کے متعلق اسے کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، اسے وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء حقیقت میں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جبکہ اس کے برعکس بیت المقدس کو ان کے 1300 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور انہی کے زمانے میں وہ قبلہ قرار پایا تھا، اور اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور اِنَّ بے شک فریقاً فریق، ایک گروہ، کچھ لوگ، من سے ہم ان میں سے، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یا ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ لا ضرور، یکتمون وہ چھپاتے ہیں،
یہ سے مراد وہ، اور کتما چھپانا، واو نون جمع کے لیے، لیکتمونا وہ چھپا لیتے ہیں، حق کو، حقیقت کو، سچائی کو، وا اور ہم وہ لوگ یعلمونا علم رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ یعلمونا وہ جانتے ہیں، جبکہ وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. یعنی ان میں سے ایک گروہ حقیقت کا علم ہونے کے باوجود حق کو، سچائی کو چھپا لیتا ہے. یعنی ان میں سے کچھ لوگ حق کو چھپا لیتے ہیں، وہم یعلمون جبکہ وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. یعنی جانتے بوجھتے ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا لیتا ہے، یا جانتے بوجھتے ان میں سے کچھ لوگ حق کو چھپا لیتے ہیں. وہ لوگ اہل کتاب جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، اس قبلے کو، اس بات کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس کے باوجود ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق کو چھپاتے ہیں، جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہے ہیں. یعنی یہ لوگ ان تمام حقائق سے اچھی طرح باخبر ہیں اور اس بات کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے احبار، رہبان، ان کے علماء جانتے بوجھتے ان حقائق کو چھپا رہے ہیں. الحق من ربک، الحق کو حق یہی ہے، من سے، ربی کا رب پالنے والا، نشوونما دینے والا، کا تمہارا، اور یہ بات تمہارے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، یہی حق ہے. فلا تکونن من الممترین، پس لا نہیں، تکونن تم ہو جانا، تا سے مراد تم، کونن ہو جانا، من سے، ممترین شک کرنے والوں میں سے، ممترین شک کرنے والوں میں سے، اور تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا. یعنی یہ بات تمہارے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، یہی تحویل قبلہ، مسجد الحرام کا قبلہ ہونا، مرکز ہونا تمہارے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا، لہذا تم اس کے متعلق کسی شک میں مت پڑنا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور لیے، کلن ہر ایک کے لیے، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے ہے، وجہتن رخ، سمت، رخ کرنے کی ایک سمت، ہوا وہ، مولی وہ پھر جاتا ہے، ہاں اس کی طرف، جس کی طرف وہ پھرتا ہے، یعنی جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ اپنا منہ کر لیتا ہے یا جس کی طرف وہ مڑ جاتا ہے. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. فاستبقوا الخیرات، پس استبقوا تم سبقت حاصل کرو، آگے بڑھ جاؤ، کس میں؟ خیرات، خیرات کہتے ہیں نیکی اور بھلائی کے کام، نیکیوں میں، تو نیکیوں میں تم آگے بڑھو، تو تم نیکیوں اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت لے جاؤ، ٹھیک ہے، سبقت اختیار کرو، آگے بڑھ جاؤ، تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. یعنی اصل چیز وہ بھلائیاں ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے تم اس قبلے کی طرف رخ کرتے ہو، اس مرکز سے رجوع کرتے ہو. یعنی ہر قوم نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی مرکز، کوئی نہ کوئی سمت، ٹھیک ہے، کسی خاص مقام کو مرکز بنا رکھا ہے. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تم بھلائی اور نیکیوں کے کام میں کس قدر سبقت حاصل کر کے لے جاتے ہو، یعنی تم کس قدر اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہو اور انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں کس قدر آگے بڑھتے ہو. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اینا جہاں کہیں، اینا جہاں کہیں بھی، ما جو، تکونو تم ہوگے، تا سے مراد تم، کونو ہوگے، یاتی وہ لے آئے گا، وہ لے آئے گا، بکم اللہ ہو، بے ساتھ کم تم سب کو، اللہ تم سب کو لے آئے گا اللہ، جمیعاً جمعیت سے اکٹھے کر کے، جمع کر کے لے آئے گا. جہاں کہیں بھی، جس جگہ بھی تم ہوگے، اللہ تم کو جمع کر کے لے آئے گا، جمع کر کے یعنی اکٹھا کر کے، جہاں بھی کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم کو اکٹھا کر کے لے آئے گا. انا بے شک اللہ ہے، اللہ پر، کل تمام، ہر شیئن چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، کیونکہ اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کا ہر چیز پر کنٹرول ہے. یعنی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم جانا اور تم نے اس مقصد کو سامنے رکھا، تو پھر تم دنیا کے کسی گوشے اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوگے تو اللہ تعالیٰ تم میں حقیقی اجتماعیت پیدا کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کے اوپر اس کا پورا پورا کنٹرول ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ تم میں حقیقی اجتماعیت پیدا کر دے گا. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور من سے، حیث جہاں سے، جس جگہ سے، خرجتا تم نکلو. تا سے مراد تم، خارج سے باہر نکلو، جس جگہ سے بھی تم نکلو اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، مراد یہ کہ جہاں سے، جس مقام سے بھی تمہارا گزر ہو. فولی واپس، ولی پھیر لو، وجہ کا اپنے رخ کو، تمہارے رخ کو، شطر المسجد الحرام، سمت مسجد الحرام، مسجد الحرام کی سمت. یعنی تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو، جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، جس مقام سے بھی تمہارا گزر ہو، وہیں سے اپنا رخ دوران صلاۃ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور اِنَّا بے شک ہو یہ بات، للحق بالکل حق ہے، برحق ہے، سچ ہے، من سے، ربی رب کا، من تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ بات تمہارے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو، وہیں سے اپنا رخ دوران صلاۃ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو، کیونکہ اور یہ بات بالکل برحق ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے بالکل سچ ہے، برحق فیصلہ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور میں نہیں ہے اللہ بغافل، غافل، بے خبر، اما ان چیزوں سے، اس بارے میں، اما اس بارے میں، اس میں سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. تے سے مراد تم، عمل کرنا، وَأُنُن جمع کے لیے، تم عمل کرتے ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں. اللہ تمہارے کاموں سے بالکل غافل نہیں، تمہارے کاموں کی اس کو خبر ہے، تو اللہ تم لوگ کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور من سے، حیث جہاں سے، وَمِنْ حیث جہاں سے بھی، خرجتا تا سے مراد تم، خرج نکلو، خارج سے ہے نا، خرج نکلو، تامین تم، اور جہاں سے بھی تم نکلو، پس ولی پھیر لو، موڑ لو، وجہ کا، وجہ چہرہ کا، تمہارا چہرہ، تمہارا رخ، شطر سمت مسجد الحرام، مسجد حرام، حرمت والی، عزت والی. اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیا کرو. یعنی جس جگہ سے بھی تم نکلو، جہاں کہیں بھی تم ہو، دوران صلاۃ تم اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا کرو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اور حیث جہاں سے، ما جو، تم ہو، جہاں کہیں بھی تم ہو، کن ہو تم، من تم، اور جہاں بھی، جس جگہ بھی تم ہو، فولو پس، ولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے رخوں کو، شطر سمت طرف، ہومین اسی کی طرف، وہ سے مراد مسجد الحرام. اور جہاں بھی، جس جگہ بھی تم ہو تو اپنے رخ کو مسجد الحرام کی طرف کر لیا کرو، جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی سمت اپنا رخ کر لیا. اللہ تاکہ نہ ہو، یکونا ہو، للناس لے لیے، ناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، اللہ پر، کم تمہاری اوپر، حجت کوئی اعتراض کا موقع. اللہ تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی اعتراض، کوئی حجت، یعنی لوگوں کے لیے تمہارے اوپر اعتراض کرنے کا کوئی موقع باقی نہ رہے، لوگ تمہارے اوپر کسی قسم کی حجت، کسی قسم کا اعتراض نہ کر سکیں. یعنی تم جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اپنا رخ
اپنے مرکز کی طرف مسجد الحرام کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تم پر کسی قسم کی حجت کسی قسم کا اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے الا الذین ظلموا منہم اللہ مگر سوائے الذین ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا من سے ہم ان میں سے مگر ان سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی جو ظالم ہیں ان کی زبان تو کسی حال میں بند نہیں ہوگی ان کو تو اعتراض کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات وہ لوگ پیدا کر ہی لیتے ہیں تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو ظالم ہیں ان کی زبان تو کسی حال میں بند نہ ہوگی لیکن فلا تخشوہم وخشونی فا پس لا نہیں تخشوہم تخشو تم ڈرو خشیت سے خشیت کا مطلب ڈرنا تے سے مراد تم تخشو تم ڈرو ہم ان سے ہم سے مراد یہاں یہ وہ ظالم لوگ جو جن کی زبانیں بند نہیں ہوتی تو تم اس قسم کے ظالم لوگوں سے مت ڈرو وخشونی وا اور اخشونی تم ڈرو نی سے مراد مجھ سے تو مجھ ہی سے ڈرو فلا تخشوہم تم ان سے مت ڈرو وخشونی اور مجھ ہی سے ڈرو ولی اتمہ وا اور لی تاکہ اتمہ میں اتمام کر لوں پوری کر لوں مکمل کر لوں الف پیشو سے مراد میں اتمہ اتمام کرنا مکمل کرنا پوری کرنا تاکہ میں پوری کر دوں نعمت چھوٹی یہ سے مراد میری نعمتی میری نعمت جیسے بیتی میرا گھر تاکہ میں اپنی نعمت کو پورا کر لوں علیکم تمہارے اوپر اللہ پر کم تمہارے اوپر ولا اللہ کم وا اور اللہ تاکہ کم تم تہتدون ہدایت سے ٹھیک ہے تیز سے مراد تم وانون جمع کے لیے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تو لہٰذا تم ان سے یعنی ان لوگوں سے لہٰذا تم ان لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دوں مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یعنی میرے اس حکم کی پیروی سے تم فلاح کا راستہ پالو یعنی جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی تم ہو دوران صلات اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو مفہوم اس کا یہ ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہو وہاں سے کسی بھی طرف قدم اٹھانے کا ارادہ کرو تمہارے سامنے کوئی بھی پروگرام ہو تمہارا مرکز یہی ہے اپنی نگاہ ہمیشہ اپنے مرکز کی طرف رکھو اور اگر تم ایسا کرو گے یعنی اگر تم اپنے اس مرکز سے جڑے رہے تو لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کسی قسم کی حجت باقی نہیں رہے گی لوگوں کے پاس تمہارے اوپر اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو اپنے ضد جہالت اور تعصب میں پڑھ کر حق اور انصاف کی راہ سے بہت دور چلے گئے ہیں تو لہٰذا تمہیں اس قسم کے لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اگر تم نے اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دے گا اور تمہیں دنیا میں بھی سرفرازی اور بلندی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی تمام تر فوائد اور ثمرات یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتیں تمہارے مقدر ہوں گی اور تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے کما اسی طرح ارسل بھیجا نامین ہم نے فی میں کم تمہارے بیچ میں تو یعنی اسی طرح ہم نے تمہارے بیچ میں بھیجا رسولاً ایک رسول من سے کم تمہارے ہی میں سے تم ہی میں سے اس طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا یعنی ایک رسول ہم نے بھیجا جو تم ہی میں سے ہے ٹھیک ہے تمہارے بیچ ہم نے اسی طرح ایک رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے یتلو وہ تلاوت کرتا ہے یعنی یہ سے مراد وہ روٹ ورڈ تلاوت کرنا پڑھ کر سنانا یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ کے قوانین حکم خداوندی پڑھ کر سناتا ہے یتلو تلاوت کرتا ہے علیکم اللہ پر کم تمہارے اوپر یعنی تمہیں پڑھ کر سناتا ہے آیاتینا آیت کی جمع آیات نامین ہماری آیات یعنی ہمارے قوانین ہمارے احکامات و یزکیکم اور یزکی تزکیہ کرتا ہے کم تمہارا یزکی وہ تزکیہ کرتا ہے کم تمہارا اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے مطلب تمہارے اخلاق و کردار کو سنوارتا ہے تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے وہ یعلمکم اور یعلمو یہ سے مراد وہ یعلمو وہ علم دیتا ہے تعلیم دیتا ہے کم تمہیں
اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں علم دیتا ہے، مراد یہ کہ وہ تمہیں سکھاتا ہے، یعلم الکتاب، اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب، والحکمت، اور حکمت سے مراد دانائی کی باتیں، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کا علم دیتا ہے اور دانائی کی باتیں سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ ما، اور یعلم وہ سکھاتا ہے کم تمہیں، ما جو کچھ، لم نہیں، تکونو تے سے مراد تم، تکونو تم تھے، تعلمون جاننے والے، علم رکھنے والے، تعلمون تم جانتے تھے، تے سے مراد تم، روٹ ورڈ اس کا علم، وونون جمع کی، تعلمون تم جانتے تھے، اور ما لم تکونو تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی تمہیں وہ تمام چیزیں سکھاتا ہے جن کا تم علم نہیں رکھتے تھے، یا تمہیں وہ تمام چیزیں سکھاتا ہے جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ تمام باتیں سکھاتا ہے جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، جن کا تمہیں اس سے پہلے علم نہیں تھا۔ یعنی اس مقصد کے لیے ہم نے تمہاری طرف اس رسول کو بھیجا ہے جو ہمارا پیغام تم تک پہنچاتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے کہ قانون خداوندی کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی وہ کچھ بتاتا ہے جس سے پہلے تم واقف نہیں تھے، اور اس کے ساتھ وہ ایک ایسا عملی نظام قائم کرتا ہے جس میں تمہاری ذات کی صلاحیتوں کی تمام تر نشو و نما ہوتی ہے، اور وہ اس سے وہ تمہاری اخلاق و کردار کو، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلا تَکْفُرُونَ، لہٰذا تم پس اذکرو تم ذکر کرو، تم یاد کرو، نی سے مراد مجھے، پس تم میرا ذکر کرو، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم اذکر میں ذکر کروں گا، الف سے مراد میں، اذکر میں ذکر کروں گا، کم تمہارا، مراد یہ کہ میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، وشکرو وا اور اشکرو تم شکر کرو، شکر ادا کرو، لی میرا، ٹھیک ہے، وشکرو لی چھوٹی یہ سے مراد میں، میرا، جیسے بیتی میرا گھر، نعمتی میری نعمتیں، یہ چھوٹی یہ ہے نا تو اس کا مطلب میں یا میرا سے ہوتا ہے، وشکرو لی اور شکر ادا کرو، لی میرا، وا اور لا نہیں، تکفرون نون کے نیچے زیر ہے، تکفرونی، نی سے مراد میرا، تکفرون تے سے مراد تم، اور اس کا روٹ ورڈ کفر کا مطلب ہوتا ہے کفر کرنا، حق کا انکار کرنا، نعمتوں کی ناشکری کرنا، وا اور لانی، ولا تکفرونی اور میرے ساتھ کفر مت کرو، مراد یہ کہ میری نعمتوں کی ناشکری مت کرو، تو تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو، میری ناشکری مت کرو، یعنی کفران نعمت مت کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کی، اللہ کے احکامات کا اتباع کیا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا اور تمہیں شرف اور عظمت عطا کرے گا، لہٰذا تمہیں جو یہ عظیم نعمت دی گئی ہے اس کی قدر کرو، ٹھیک ہے، اور اس کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ضابطے کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دو، عطیہ خداوندی کو چھپا کر نہ رکھو، اور انہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو، یہی ان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ انہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف کرو، اور کفران نعمت مت کرو، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو تخریبی مقاصد کے لیے کام میں مت لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنو اور اس کی ناشکری مت کرو۔